अस्सलामुअलैकुम। ये कहानी है इस खुफिया मिशन की जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक को बचाया। जमीन के नीचे दो आदमी, एक सुल्तान 800 मील दूर, ये 6 महीने से हर रात ये सुरंग खोद रहे हैं। अब ये 50 फीट लंबी हो चुकी है और आज रात वो करीब हैं, इतने करीब कि वो अपने ऊपर सब कुछ महसूस कर सकते हैं। ऊपर मदीना की बस्ती सो रही है, जायरीन, उलमा, पहरेदार। किसी को नहीं मालूम कि मस्जिद नबवी के नीचे दो आदमी इस्लाम की सबसे मुक़द्दस कब्र की तरफ खुदाई कर रहे हैं। अगर वो कामयाब हो गए तो मुस्लिम दुनिया कभी संभल नहीं पाएगी। लेकिन इन दो आदमियों को एक बात नहीं मालूम थी। दमिश्क में एक सुल्तान चीखता हुआ नींद से बेदार हुआ। एक ख्वाब जो उसने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि एक ही रात में 3 बार देखा, और सुबह तक वो निकल चुका था। वो दो आदमी कौन थे? उन्होंने 6 महीने तक बिना किसी को पता चले खुदाई कैसे की? और सुल्तान ने इस ख्वाब में क्या देखा जिसने उसे सब कुछ छोड़कर मदीना की तरफ भागने पर मजबूर कर दिया? तो वो दो आदमी कौन थे? ये 1164 का वक्त था। मदीना मुनव्वरा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर, एक ऐसा शहर जहां की हवा में भी तकद्दुस था, जहां लोग आहिस्ता चलते थे क्योंकि उन्हें मालूम था कि इस जमीन के नीचे किसकी मुबारक मौजूदगी है। 500 साल से ज्यादा अरसे से मुसलमान इस शहर की हिफाजत कर रहे थे। गवर्नर का घर मस्जिद के बिल्कुल साथ था। गार्ड्स दिन रात पहरा देते थे। हर जायर, हर मुसाफिर, हर अजनबी पर नजर रखी जाती थी। ये सिर्फ एक शहर नहीं था, ये मुस्लिम दुनिया का धड़कता हुआ दिल था। तारीख हमें कुछ खौफनाक दिखाती है। बड़े बड़े बादशाहों के मज़ारात तबाह कर दिए गए। सिकंदर आज़म ने दुनिया फतह की, लेकिन उसका मकबरा गायब है। आज किसी को नहीं मालूम वो कहाँ है। रोमी शहनशाह, फारसी बादशाह, मुग़ल हुक्मरान, एक एक करके उनकी कब्रें लूटी गईं और भुला दी गईं। लेकिन 1400 साल से एक कब्र बिल्कुल महफूज है, अछूती है, मुक़द्दस है। इस्लाम के दुश्मन ये बात समझते थे। अगर वो इस कब्र तक पहुंच जाएं, अगर वो मुबारक जिस्म को चुरा लें, तो मुस्लिम दुनिया को जो नफसियाती नुकसान पहुंचेगा वो मुस्तकिल होगा। और 1164 में आखिरकार किसी ने ये कोशिश कर डाली। मदीना की सिक्योरिटी सादा नहीं थी। गवर्नर का घर मस्जिद नबवी के बिल्कुल साथ था। वो देख सकता था कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। मकामी लोग हर चेहरे को पहचानते थे। अगर कोई अजनबी अजीब सवाल करता तो बात फैल जाती। पड़ोसी एक दूसरे पर नजर रखते थे। बाहर से इस निजाम को तोड़ना नामुमकिन था। लेकिन क्या हो अगर खतरा बाहर से ना आए? क्या हो अगर खतरा उन लोगों से आए जिन पर कम्युनिटी भरोसा करती हो? सुल्तान के ख्वाब से 6 माह पहले दो आदमी हज के सीजन में मदीना आए। हजारों जायरीन शहर में आ रहे थे। भीड़ में गायब होने का ये बेहतरीन वक्त था। उनका मंसूबा इतना होशियार और सब्र आजमा था कि 6 माह तक एक रूह को भी शक ना हुआ। उन्होंने खुद को मगरिब यानी मराकश से आए हुए मुसाफिर बताया। लंबी दाढ़ियां, सफेद लिबास, हाथों में तस्बीह। वो मदीना की गलियों में चलते हुए आम जायरीन जैसे लगते थे। सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि एक घर किराए पर लिया। आम घर नहीं, वो घर जो मस्जिद नबवी के बिल्कुल करीब था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक के बिल्कुल पास। फिर उन्होंने लंबा खेल शुरू किया। वो सिर्फ नमाज नहीं पढ़ते थे, बल्कि वो मस्जिद में सबसे पहले आने वाले और सबसे आखिर में जाने वाले बन गए। उन्होंने शहर का भरोसा खामोशी और खैरात से खरीदा। भाई, बाकी पैसे रख लो, ये यतीमों के लिए हैं, हम तो मुसाफिर हैं, हमें थोड़ी ज़रूरत है। लोग कहते, देखो, इन्हें 6 माह हो गए और मैंने इन्हें कभी रोटी की कीमत या गर्मी की शिकायत करते नहीं सुना। इनके दिल तो रोज़ा में लगे हैं। वो शहर के सबसे परहेजगार बनकर सबकी नज़रों से ओझल हो गए। अगर कोई उन पर इल्ज़ाम लगाता तो पूरा शहर उनका दिफा करता। लेकिन जब इशा के चिराग बुझ जाते और शहर गहरी सहराई नींद में सो जाता, तो वो बुजुर्ग कुछ और ही बन जाते। उन्होंने कालीन हटाए, लकड़ी के तख्ते उठाए और जमीन में उतर गए। आज कितनी बाल्टियां? 20 से कम नहीं। वक्त हाथ से निकल रहा है। गवर्नर के गार्ड्स नाइट वॉच डबल कर रहे हैं। हर सुरंग एक ऐसा मसला पैदा करती है जिसका कोई हल नहीं। मिट्टी। आप इतनी मिट्टी गायब नहीं कर सकते, वो भी ऐसे शहर में जहां हर कोई एक दूसरे को देख रहा हो। उन्होंने पहले ही फैसला कर लिया था कि वो मिट्टी को बड़े चमड़े के थैलों में भरेंगे, मराकशी स्टाइल के थैले जो मुसाफिर उठाते हैं,
اور فجر سے پہلے جب شہر سو رہا ہوتا وہ ان تھیلوں کو جنت البقی لے جاتے۔ جلدی کرو، مؤذن مینار پر چڑھ رہا ہے۔ قبرستان میں قبروں کے درمیان وہ مٹی تھوڑی تھوڑی کر کے پھیلا دیتے۔ دیکھنے والے کو لگتا کہ دو نیک آدمی قبرستان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ کسی نے ایک سوال نہ پوچھا۔ ہفتے مہینوں میں بدل گئے، سرنگ بڑھتی رہی، 10 فٹ، 20 فٹ، 30 فٹ۔ مدینہ کی مقدس زمین کے نیچے وہ گہرائی میں کھودتے رہے۔ پھر ایک رات کدال کسی مختلف چیز سے ٹکرائی، مٹی نہیں، پتھر۔ وہ بنیادوں کے نیچے تھے، وہ بالکل قریب تھے۔ چھٹے مہینے انہوں نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اوپر کی جانب کھدائی شروع کی۔ ہر رات وہ اسے محسوس کر سکتے تھے، بس چند فٹ اور۔ ایک ہفتہ یا شاید اس سے بھی کم۔ 6 ماہ کا صبر، 6 ماہ کی اداکاری، 6 ماہ تک پورے شہر کو بے وقوف بنانا۔ مدینہ میں کسی کو علم نہ تھا، نہ گورنر کو، نہ گارڈز کو، نہ ان ہزاروں زائرین کو جو ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر نماز پڑھتے تھے۔ جب وہ 2 آدمی اندھیرے میں کھدائی کر رہے تھے، ہزاروں میل دور دمشق میں کوئی اور جاگ رہا تھا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی، شام کے حکمران اور اس وقت کے سب سے طاقتور مسلم لیڈر۔ وہ آدمی جس نے بکھری ہوئی مسلم زمینوں کو متحد کیا جب سب امید ہار چکے تھے۔ لیکن نور الدین عام سلطان نہیں تھے۔ وہ پورے عالم اسلام میں 2 چیزوں کے لیے مشہور تھے۔ ان کا انصاف، کہا جاتا تھا اگر ان کی ریاست میں سونے کا سکہ سڑک پر گر جائے تو ہفتے بعد بھی وہیں ملے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی محبت، ایک ایسی محبت کہ جو اب ہونے والا تھا وہ صرف ان جیسے آدمی کے لیے ہی ممکن تھا۔ دمشق میں ایک عام رات تھے۔ سلطان عشاء پڑھ کر سو گئے تھے۔ انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں لگ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کی طرف اشارہ کیا، 2 مخصوص چہرے جن کی رنگت سفید یعنی سرخ مائل اور آنکھیں نیلی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لبوں سے وہ الفاظ ادا ہوئے جس نے سلطان نور الدین کی روح ہلا کر رکھ دی: محمود، مجھے ان 2 سے بچاؤ۔ سلطان ایک دم اٹھ بیٹھے، جسم کانپ رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ کانوں میں آواز آ رہی تھی۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ وہ 2 آدمی کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس سے خطرہ ہو سکتا ہے؟ کہاں؟ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے، لیکن سینے کے اندر ایک بے چینی تھی، کچھ بہت برا ہو رہا تھا۔ سلطان نے وضو کیا، نفل پڑھے، اللہ سے ہدایت مانگی اور پھر لیٹ گئے۔ خواب دوبارہ آیا۔ اب سلطان کے لیے دمشق میں 1 سیکنڈ رکنا بھی ناممکن ہو گیا۔ سورج نکلنے تک سلطان جان چکے تھے کہ یہ صرف خواب نہیں، یہ حکم ہے۔ انہوں نے اپنے سب سے بااعتماد مشیر جمال الدین کو بلایا اور خواب سنایا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار مدد مانگیں تو آپ صبح کا انتظار نہیں کرتے، آپ ابھی مدینہ کے لیے نکلتے ہیں۔ سورج نکلنے سے پہلے احکامات جاری ہو گئے۔ یہ کوئی شاہی دورہ نہیں تھا، یہ ایک خفیہ ریسکیو مشن تھا۔ 20 بہترین سوار، تیز گھوڑے، سونا اور تحائف اونٹوں پر لادے گئے، کیونکہ سلطان نہیں جانتے تھے وہ مدینہ میں کیا پائیں گے، لیکن وہ ہر چیز کے لیے تیار رہنا چاہتے تھے۔ وہ دمشق سے ہوا کی طرح نکلے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ دمشق سے مدینہ کا راستہ، جو صحراؤں، پہاڑوں اور صلیبیوں کے خطرناک علاقوں سے گزرتا تھا، عام طور پر قافلوں کے لیے کئی مہینے لیتا تھا۔ لیکن سلطان نور الدین نے یہ سفر صرف 16 دن میں مکمل کیا۔ کوئی آرام نہیں، کوئی مناسب نیند نہیں، بس رات بھر گھوڑے دوڑانا اور ہر سٹاپ پر گھوڑے تبدیل کرنا۔ 16 دنوں تک ان کی آنکھوں میں صرف ایک ہی منظر تھا، وہ 2 چہرے، سرخ مائل رنگت، نیلی آنکھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آواز جو ان کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ جب سلطان نور الدین بالآخر مدینہ میں داخل ہوئے تو کوئی ان کا انتظار نہیں کر رہا تھا، کوئی اعلان نہیں ہوا تھا، کوئی تیاری نہیں تھی۔ شام کا سلطان اچانک 20 گرد آلود سواروں کے ساتھ شہر کے دروازے پر نمودار ہوا۔ اس کے چہرے پر تھکن اور خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ مدینہ کے لوگ حیران تھے، گورنر پریشان تھا۔ شام کا سلطان یہاں کیوں ہے؟ کیا کوئی جنگ ہونے والی ہے؟ اسے دیکھو، ایسا لگتا ہے جیسے اس نے کچھ غیر معمولی دیکھ لیا ہے۔ لیکن سلطان نور الدین نے کسی کو اصل وجہ نہیں بتائی، کیونکہ ان کے سامنے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ انہیں 2 آدمیوں کو ڈھونڈنا تھا
जिनकी रंगत सुर्ख और आंखें नीली हों। लेकिन मदीना उस वक्त हजारों लोगों से भरा हुआ था। हज के मुसाफिर, ताजिर, उलमा, हर कोई वहां मौजूद था। आप हजारों में से दो मखसूस चेहरे कैसे ढूंढेंगे जब आपको उनके नाम ना मालूम हो, न ये पता हो कि वो कहाँ रहते हैं और न ये कि वो अब भी शहर में हैं या नहीं। सुल्तान मस्जिद में खामोश बैठकर सोचने लगे, या सुल्तान, क्या आप उन्हें देखकर पहचान लेंगे? क्यों नहीं जमालुद्दीन, अगर मैंने उन्हें देखा तो मैं जरूर पहचान लूंगा। हम हर घर की तलाशी नहीं ले सकते, इससे वो भाग जाएंगे। इसके बजाय हमें कुछ ऐसा करना होगा कि वो खुद हमारे पास आएं। यहाँ एक बहुत ही होशियार मंसूबा बनाया गया। आप घर घर नहीं जा सकते, आप ऐलान भी नहीं कर सकते कि आप किसी को ढूंढ रहे हैं, वरना वो फरार हो जाएंगे। आपको एक ऐसी वजह चाहिए कि पूरा शहर एक जगह जमा हो और अपनी मर्जी से अपना चेहरा दिखाए। अगले दिन मदीना की हर गली में एक ऐलान गूंजा, सुनो सुनो, शाम के सुल्तान यहाँ इस शहर से अपनी मोहब्बत का इजहार करने आए हैं। वो मदीना के हर एक शख्स को ज़ाती तौर पर तोहफा और खैरात दे रहे हैं। कोई भी पीछे न रहे, मस्जिद में आएं और सुल्तान से मिलें। ये एक बेहतरीन जाल था, कोई भी इससे इनकार नहीं करेगा। कोई घर नहीं बैठेगा, पूरा शहर एक जगह जमा होगा और हर एक चेहरा सुल्तान की आंखों के सामने से गुजरेगा। अगले दिन मस्जिद नबवी किसी बादशाह की अदालत लग रही थी। दरवाज़ों के बाहर लंबी कतारें थीं। बूढ़े, जवान, ताजिर, किसान, मिस्र, यमन, फारस और अंदलस के ज़ायरीन, हर कोई वहाँ मौजूद था। हर एक को सुल्तान के सामने से गुजरना था। सुल्तान नूरुद्दीन मस्जिद के सामने बैठे थे, उनके मशीर साथ थे। एक एक करके लोग आगे आने लगे। एक सफ़ेद दाढ़ी वाला बूढ़ा, ये वो नहीं है। यमन का एक जवान मुसाफिर, ये भी नहीं। मिस्र का एक खानदान, नहीं। अगला, अगला, अगला। 1 घंटा गुजरा, फिर 2, फिर 3, सैकड़ों चेहरे, शायद 1000। सुल्तान की आंखें कतार से नहीं हट रही थीं। मैं उन्हें नहीं देख पा रहा जमालुद्दीन। मैंने 500 मर्द देख लिए, किसी का वो हुलिया नहीं है। सब्र करें सुल्तान, अगर वो इस शहर में हैं तो वो सोने के लिए जरूर आएंगे। लालच रास्ता ढूंढ ही लेता है। सूरज ऊंचा होता गया, दोपहर हो गई। सोने के थैले हल्के होते जा रहे थे, लेकिन सुल्तान के सीने में घुटन बढ़ रही थी। हजारों लोग गुजर चुके थे और वो 2 आदमी कहीं नहीं थे। सूरज ढल रहा था, मगरिब करीब थी। कतार आखिरकार खत्म होने लगी। खजाना खाली हो चुका था, हर सिक्का तकसीम हो चुका था, हर तोहफा दिया जा चुका था। हुजूम वापस जाने लगा। लोग खुश थे कि उन्हें तोहफा मिला। मस्जिद खामोश होने लगी। सुल्तान वहीं बैठे थे, बिल्कुल खामोश। उन्होंने मदीना के गवर्नर को बुलाया। क्या ये सब थे? मैंने 16 दिन घोड़े दौड़ाए और अब मैं खाली कमरे को देख रहा हूं। जी हाँ सुल्तान, पूरा शहर आ चुका है। हर ताजिर, हर मजदूर, यहाँ तक के मुजाफात के फ़कीर भी। आप बहुत सखी हैं सुल्तान। सुल्तान नूरुद्दीन का दिल डूबने लगा। 16 दिन का सफ़र, 3 ख्वाब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ और कुछ भी नहीं मिला। फिर गवर्नर ने एक बात कही जैसे कोई गैर अहम बात कहता है। वैसे 2 और भी हैं, लेकिन सच कहूं तो सुल्तान, वो ऐसे आदमी नहीं जो पैसों के लिए कतार में खड़े हों। सुल्तान एकदम चौंके। 2 आदमी? कौन? मगरिब मराकिश से आए हुए 2 भाई। वो इस छोटे से घर में रहते हैं जो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवार के बिल्कुल साथ है। वो मालदार हैं, अपनी रातें इबादत में और दिन गरीबों को खाना खिलाने में गुजारते हैं। वो खैरात नहीं लेते बल्कि देते हैं। वो यहाँ तकरीबन 6 माह पहले आए थे। वो बहुत महबूब हैं, यहाँ तक कि मैं भी कभी कभी उनसे दुआ करवाने जाता हूँ। सुल्तान को अब मजीद कुछ सुनने की जरूरत नहीं थी। ताला खुल चुका था। वो मुकद्दस बुजुर्ग जो इतने परहेजगार थे कि सुल्तान का सोना लेने नहीं आए, वही थे जो अब तक सामने नहीं आए थे। हम महल नहीं जा रहे, मुझे उस घर ले चलो। लेकिन सुल्तान, वो इस वक्त शायद नमाज पढ़ रहे होंगे। इतने नेक लोगों को तंग करना एक स्कैंडल बन जाएगा। सुल्तान ने कोई परवाह नहीं की। गार्ड्स पीछे चले। गवर्नर ने रास्ता दिखाया। वो घर मस्जिद नबवी के बिल्कुल साथ था, रोज़ा मुबारक के करीब तरीन। इससे ज्यादा करीब और कहाँ हो सकते थे? गवर्नर ने दस्तक दी।
ایک آدمی نے دروازہ کھولا، لمبی داڑھی، ہاتھ میں تسبیح، چہرے پر عاجزی اور مسکراہٹ۔ السلام علیکم، شام کے سلطان آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ خوش آمدید سلطان، یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ سلطان اندر داخل ہوئے، ان کی آنکھیں ہر چیز کا جائزہ لے رہی تھیں۔ ایک چھوٹا سادہ کمرہ، اسلامی فقہ کی کتابیں، جائے نماز، ایک کونے میں قرآن، بخور کی خوشبو، سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا ایک عبادت گزار کے گھر میں ہونا چاہیے۔ پھر سلطان نے دوسرے آدمی کو دیکھا جو کونے میں بیٹھا تھا، وہ بھی تسبیح پڑھ رہا تھا اور مسکرا رہا تھا۔ جیسے ہی سلطان کی نظر ان کے چہروں پر پڑی، ان کا خون خشک ہو گیا، سرخ رنگت اور نیلی آنکھیں۔ یہ وہی چہرے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار دکھائے تھے، لیکن ان کے تاثرات میں معصومیت اور سکون تھا۔ تم مراکش سے اتنی دور کیوں آئے؟ اسی گھر کا انتخاب کیوں کیا؟ سلطان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ان کے قریب رہنے کے علاوہ اور کہاں جانا چاہے گا؟ ہماری زندگی تو بس نماز کے لیے ہے۔ باہر ہجوم جمع ہو رہا تھا، پڑوسی غصے میں تھے کہ ان کے بزرگوں کے ساتھ مجرموں جیسا سلوک کیوں ہو رہا ہے، لیکن سلطان بزرگوں کو نہیں، سچ کو ڈھونڈ رہے تھے۔ یہ قالین ہٹاؤ۔ ضرور سلطان، یہ تو بس فرش ہے۔ اس لکڑی کی آواز زمین جیسی نہیں ہے۔ تمہارے پیروں کے نیچے کیا ہے؟ سلطان، یہ پانی ذخیرہ کرنے کا پرانا تہہ خانہ ہے اور کچھ نہیں۔ سلطان نے مزید وضاحت کا انتظار نہیں کیا، وہ کھڑے ہوئے اور اپنے گارڈز کو اشارہ کیا، تختے ابھی اٹھاؤ۔ گارڈز نے کھدائی شروع کی۔ چند سیکنڈز بعد ایک گارڈ کا پورا بازو زمین میں غائب ہو گیا۔ سلطان، یہ نیچے تک جاتا ہے، یہ ایک سرنگ ہے۔ جیسے ہی تختے ہٹائے گئے، سچائی سامنے آ گئی۔ وہ کوئی پانی کا کنواں نہیں تھا، بلکہ ایک گہری سرنگ تھی جو سیدھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی تھی۔ سلطان نور الدین کے آرکیٹیکٹس یعنی ماہر تعمیرات نے جب اس سرنگ کی پیمائش کی تو سب کا خون خشک ہو گیا۔ وہ مبارک حجرے سے محض 3 فٹ کی دوری پر تھے۔ صرف ایک رات کی مزید کھدائی اور وہ ناپاک ہاتھ روضہ مبارک کے اندر پہنچ جاتے۔ اگر سلطان نور الدین ایک دن بھی دیر کر دیتے تو تاریخ آنسوؤں سے لکھی جاتی۔ وہ 2 آدمی جو اب تک مسکرا رہے تھے اب کانپنے لگے۔ ان کا تقوی، ان کی عبادت، ان کی تسبیح، سب ایک مکروہ نقاب تھا۔ گارڈز نے انہیں فوراً دبوچ لیا۔ باہر کھڑا ہجوم جو اپنے بزرگوں کے لیے لڑنے کو تیار تھا اب پتھر بن چکا تھا۔ وہ پڑوسی جو ان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے اب غصے اور صدمے سے پاگل ہو رہے تھے۔ سلطان نور الدین ان کے سامنے کھڑے ہوئے، تلوار نیام سے باہر تھی۔ تمہیں کس نے بھیجا؟ مراکش کا کوئی مسافر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے اندھیرے میں کھدائی نہیں کرتا۔ سچ بولو، ورنہ یہ زمین تمہاری گواہ ہوگی۔ وہ ٹوٹ گئے۔ ہمیں مراکش سے نہیں بھیجا گیا، ہمیں صلیبیوں، کروسیڈرز نے بھیجا تھا۔ ہمیں سالوں تک تربیت دی گئی، زبان، نمازیں، عادتیں، سب کچھ سیکھا۔ ہمیں حکم دیا گیا تھا کہ ہم تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک نکال کر اپنے ملک لے جائیں تاکہ دنیا مدینہ آنا چھوڑ دے۔ سلطان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تم نے ہمارے غریبوں کو کھانا کھلایا، تم ہماری پہلی صفوں میں نماز پڑھتے رہے، اور اس دوران تم ہماری روح کی بنیادیں کاٹ رہے تھے۔ اگلی صبح مسجد نبوی کے سامنے، ان ہزاروں لوگوں کے سامنے جنہوں نے ان سے دعائیں کروائی تھیں، انہیں ان کے انجام تک پہنچا دیا گیا۔ وہ زمین جس پر وہ عبادت کا ڈھونگ کرتے تھے اب ان کے ناپاک خون سے پاک کی گئی۔ لیکن سلطان نور الدین کا دل ابھی بھی مطمئن نہیں تھا۔ مجرم تو چلے گئے تھے، لیکن ایک سوال ان کے ذہن میں آگ برسا رہا تھا۔ اگر 10 سال بعد، 50 سال بعد یا 100 سال بعد کوئی اور ایسی کوشش کرے تو؟ اگر کوئی اور سرنگ کھودے؟ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ مدینہ تب تک نہیں چھوڑیں گے جب تک اس مقدس جگہ کو ہمیشہ کے لیے ناقابل تسخیر نہ بنا دیں۔ آج 900 سال گزر چکے ہیں، لیکن سلطان نور الدین زنگی کی وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار آج بھی مدینہ کی زمین کے نیچے موجود ہے۔ کسی کی ہمت نہیں کہ اس رکاوٹ کو پار کر سکے۔ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا تھا، اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا، اور 1400 سال سے یہ وعدہ کبھی نہیں ٹوٹا۔ سلطان نور الدین خاموشی سے دمشق واپس چلے گئے۔ انہوں نے اس کا چرچا نہیں کیا، انہیں شہرت نہیں چاہیے تھی۔
سلطان نے جو سیسا یعنی لیڈ استعمال کیا وہ اس وقت کی سب سے مہنگی اور مضبوط دھات سمجھی جاتی تھی۔ انہوں نے حکم دیا کہ روضہ مبارک کے چاروں طرف خندق اتنی گہری کھودی جائے کہ وہ زمینی پانی تک پہنچ جائے۔ اس خندق میں پگھلا ہوا سیسا انڈیلا گیا تاکہ وہ ایک یکجان یعنی سالڈ ڈھانچہ بن جائے۔ یہ دیوار صرف زمین کے اوپر نہیں بلکہ زمین کے بہت اندر تک ایک دھاتی ڈھال کی طرح قائم ہے، جسے کاٹنا یا توڑنا اس دور کے آلات سے ناممکن تھا۔ یہ وہ دور تھا جب صلیبی جنگیں یعنی کروسیڈز عروج پر تھیں۔ صلیبیوں نے دیکھا کہ وہ میدان جنگ میں مسلمانوں کو مکمل طور پر شکست نہیں دے پا رہے، کیونکہ مسلمانوں کا مرکز عقیدت مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ ہے۔ صلیبیوں کا خیال تھا کہ اگر وہ معاذ اللہ جسم اطہر کو نکال کر یورپ لے جائیں تو مسلمان بددل ہو جائیں گے اور ان کا ایمان کمزور پڑ جائے گا۔ وہ چاہتے تھے کہ حج اور زیارت کا سلسلہ رک جائے اور لوگ ان کے علاقوں کا رخ کریں، جس سے مسلمانوں کی معیشت تباہ ہو جائے۔ کہا جاتا ہے کہ اس واقعے کے بعد سلطان نے اپنی سلطنت میں ایک باقاعدہ خفیہ اطلاع رسانی کا نظام یعنی انٹیلیجنس نیٹ ورک قائم کیا تاکہ مستقبل میں ایسی کسی بھی سازش کا پہلے سے پتہ چل سکے۔ انہوں نے دمشق سے مدینہ تک کے راستے پر کئی قلعے اور چوکیاں بنائیں تاکہ زائرین محفوظ رہیں اور دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھی جا سکے۔ سلطان نے صرف سیسا نہیں بھرا تھا بلکہ خندق کھودنے کے بعد اس میں پتھروں اور سیسے کا آمیزہ ڈالا گیا تھا۔ یہ دیوار زمین کے اتنے نیچے تک گئی تھی جہاں سے پانی ابل رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اب نیچے سے سرنگ کھودنا ناممکن تھا، کیونکہ سرنگ کھودتے ہی اس میں پانی بھر جاتا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس واقعے کے تقریباً 120 سال بعد 654 ہجری میں مدینہ میں ایک بہت بڑا آتش فشاں پھٹا تھا اور لاوا شہر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس وقت بھی مدینہ کے لوگوں کو سلطان نور الدین زنگی کی بنائی ہوئی حفاظتی دیواروں اور ان کی خدمات یاد آئیں، کیونکہ انہوں نے شہر کے دفاعی ڈھانچے کو بہت مضبوط کر دیا تھا۔ بیت المقدس کی آزادی کی تاریخ سلطان نور الدین زنگی کے ذکر کے بغیر ادھوری ہے۔ اگرچہ بیت المقدس کو فاتحانہ طور پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے آزاد کروایا، لیکن اس کی بنیاد اور تمام تر تیاری سلطان نور الدین زنگی نے کی تھی۔ سلطان نور الدین زنگی کا ایمان اتنا پختہ تھا کہ بیت المقدس ابھی صلیبیوں کے قبضے میں تھا اور جنگ جاری تھی، لیکن انہوں نے 20 سال پہلے ہی مسجد اقصیٰ کے لیے ایک انتہائی خوبصورت لکڑی کا ممبر تیار کروانے کا حکم دے دیا تھا۔ انہوں نے حلب یعنی الیپو کے بہترین کاریگروں کو جمع کیا اور فرمایا، ایک ایسا ممبر بناؤ جس میں کیل کا استعمال نہ ہو اور وہ فن تعمیر کا شاہکار ہو۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ ابھی تو قدس ہمارے پاس نہیں ہے، تو آپ نے تاریخی جملہ کہا، ہم نے اپنا کام یعنی ممبر بنانا کر دیا، اب اللہ کسی ایسے مرد مجاہد کو پیدا فرمائے گا جو قدس فتح کر کے یہ ممبر وہاں رکھے گا۔ یہی ممبر بعد میں صلاح الدین ایوبی نے فتح کے بعد مسجد اقصیٰ میں نصب کیا، جو 1969 تک وہاں رہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کوئی اتفاقی فاتح نہیں تھے، بلکہ وہ سلطان نور الدین زنگی کے شاگرد اور سپاہی تھے۔ نور الدین زنگی نے ہی صلاح الدین کی صلاحیتوں کو پہچانا اور انہیں مصر بھیجا تاکہ وہاں سے فاطمی خلافت کے انتشار کو ختم کر کے ایک متحدہ اسلامی محاذ بنایا جا سکے۔ نور الدین زنگی نے صلاح الدین کو سکھایا کہ جنگ صرف تلوار سے نہیں بلکہ کردار اور اتحاد سے جیتی جاتی ہے۔ سلطان جانتے تھے کہ صلیبیوں کو صرف فوج سے شکست نہیں دی جا سکتی بلکہ علم سے بھی لڑنا ہوگا۔ انہوں نے پوری ریاست میں المدارس النوریہ کے نام سے تعلیمی اداروں کا جال بچھایا۔ ان کا مقصد ایسی نسل تیار کرنا تھا جو ذہنی طور پر آزاد ہو اور جس کا عقیدہ پختہ ہو۔ آج بھی دمشق میں ان کے بنائے ہوئے مدارس اور ہسپتال بیمارستان نوری موجود ہیں۔ اس وقت مسلمان ٹکڑوں میں بٹے ہوئے تھے۔ سلطان نے اپنی پوری زندگی مسلمانوں کو ایک جھنڈے تلے لانے میں گزار دی۔ انہوں نے دمشق، حلب، موصل اور دیگر علاقوں کو فتح کر کے ایک مضبوط زنگی سلطنت قائم کی، جس نے بعد میں ایوبی سلطنت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا کام کیا۔
جب سلطان نور الدین زنگی کا انتقال ہوا تو بیت المقدس ابھی آزاد نہیں ہوا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے استاد کی وفات پر زار و قطار روئے اور عہد کیا کہ وہ اپنے مرشد کا ادھورا مشن پورا کریں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب 1187 میں بیت المقدس فتح کیا تو انہوں نے فاتحانہ تقریر میں فرمایا کہ یہ فتح دراصل نور الدین زنگی کے اخلاص کا پھل ہے جو آج ہم کاٹ رہے ہیں۔ ایک خواب، ایک سلطان، ایک مشن اور اسلام کا مقدس ترین مقام بچا لیا گیا۔ یہ محض کہانیاں نہیں ہیں، یہ وہ طریقہ ہے جس سے ہمارا دین محفوظ رہا۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے علم میں اضافہ کیا ہے تو اسے اپنے ایک دوست، ایک کزن یا گھر والے کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ایسی کہانیاں قسمت سے نہیں بلکہ ان لوگوں کے ذریعے پھیلتی ہیں جو پرواہ کرتے ہیں۔ اگر آپ اس کام میں ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کریں اور لائک کریں تاکہ یوٹیوب سمجھے کہ اس طرح کے مواد کو مزید لوگوں تک پہنچانا چاہیے۔ السلام علیکم، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔